جب آقا علیہ السلام مکہ شریف میں تھے تو وہاں پہ یا سیدھے سیدھے مومن تھے یا سیدھے سیدھے ڈائریکٹ کافر تھے. ٹھیک, یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے یا نہیں. یا اس کا انکار کرنے والے تھے. ٹھیک ہے, رائٹ. صحیح. تیسرا کوئی طبقہ وہاں پہ موجود نہیں تھا. آ جائیے, آقا علیہ السلام نے جب ہجرت کی, ہجرت کر کے میرے آقا جب مدینہ آئے تو مدینہ تو رسول میں صرف دو طبقات ہیں. سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے تو سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ نے 3 طبقات بیان کیے, 2 نہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک ایک طبقہ علی ایمان کا. ان الذین کفروا سے آگے 2 یا 3 آیتوں میں دوسرا طبقہ. یہ 2 طبقات مکہ میں تھے. لیکن ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. تو اللہ کی پاک کتاب ہے, لوگوں میں سے کچھ ایسے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر. وما هم بمؤمنین, فتویٰ نہیں, قرآن ہے یہ. اللہ فرماتا ہے لیکن وہ مومن نہیں. حیران کن بات, اللہ خود فرما رہا ہے من یقول, وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. یہ جو کہتے ہیں کو اگر میں کھولوں, میں ایکسپلین کروں تو یہ وہ پورا آپ کا سوال بنتا ہے. کہتے ہیں کہ آمنت باللہ, کہتے ہیں وملائکتہ, کہتے ہیں ورسلہ, کہتے ہیں وبالیوم الآخر, کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ, صحیح. اور پھر قیامت. رائٹ. لیکن آپ کے سوال کا خلاصتاً جواب یہ ہوگا کہ جس ایمان مفصل کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو میرے خیال میں اس ایمان مفصل کا مطلب ہے وہ تفصیلی بات, اور اس کے بعد ایک ایمان مجمل بھی ہمیں یاد کروائی جاتی تھی, اگر وہ بھی آپ کو یاد ہو. اس میں کیا تھا؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اللہ ایک ہے, صرف کہنا نہیں, تصدیق بالقلب, قلب سے ماننا بھی ہے. حضور اللہ کے رسول ہیں, کہنا نہیں, ادھر سے ماننا بھی ہے. آپ میرے سامنے بھی کلمہ پڑھے تو میں نے قول کی تو گواہی میں دے سکتا ہوں, مجھے کیا پتا آپ کے دل میں کیا. میں کلمہ پڑھوں تو مجھے کیا پتا میرے دل میں کیا. یہ وہ تیسرا طبقہ تھا جو طبقہ مدینۃ الرسول میں موجود تھا, جس کا لیڈر اور قائد تھا عبداللہ بن ابی. یہ وہ طبقہ تھا جو مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام کی اقتداء میں آ کے نمازیں بھی پڑھتا تھا. آپ نماز پڑھتے ہوئے نیت کرتے پیچھے امام صاحب کی, تو جب آپ پیچھے امام صاحب کے کہتے تو آپ کے محلے کے امام تھے. عبداللہ بن ابی جب کہتا تھا پیچھے امام صاحب کے تو آگے امام الانبیاء کھڑے تھے. لیکن آپ عبداللہ بن ابی کو کیا سمجھتے ہیں؟ منافقوں کا سرغنہ. کیوں؟ بس یہ وہ بنیاد ہے جو بنیاد آپ کے سوال کا جواب کہ مدینۃ الرسول میں چونکہ منافقت کا فتنہ پیدا ہوا, اب کوئی کرائٹیریا چاہیے تھا, اب کوئی معیار چاہیے تھا, اب ایک بنیاد اور بیس چاہیے تھی کہ جس بنیاد پر پرکھا جا سکے کہ اپنے قول و قرار میں سچا ہو. ٹھیک ہے, ایمان کا کلمہ پڑھنے میں صادق کون ہے؟ تصدیق بالقلب کس کو حاصل ہے؟ اس لیے کہ اب کس کے اندر کیا ہے کوئی جھانک نہیں سکتا. اب وہ معیار کیا ہے؟ وہ ویڈیو میں میری اپنی بات نہیں, وہ رسول کریم علیہ السلام کی حدیث ہے. میں پہلا حوالہ آپ کی خدمت میں ترمذی شریف کا عرض کرنا چاہوں گا, اور ویری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ترمذی شریف میں جو ابواب المناقب ہے اس میں یہ صرف حدیثیں نہیں, یہ ترجمۃ الباب بھی ہے. ترجمۃ الباب کا مطلب یہ کہ یہ جو ٹاپک آف دا چیپٹر ہے, باب ہی امام ترمذی نے یہ 2 عنوانات سے قائم کی. ایک آپ پڑھیں گے کہ باب قول الانصار, انصار کا یہ کہنا کہ ہم زمانہ رسالت میں مومن اور منافق کو پہچانا کرتے تھے علی کی محبت کی بنیاد پر. اچھا, باب بھی یہی ہے, اور باب کے ذیل میں جو حدیث ہے وہ حدیث بھی یہی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں جب ہمارے لیے مشکل پیش آ گئی کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے, تو ہم پہچانا کرتے تھے علی کی محبت کی بنیاد پر. جو علی سے پیار کرتا ہم سمجھ جاتے کہ مومن ہے, جو علی سے بغض رکھتا ہم سمجھ جاتے کہ منافق ہے. اب وہ بات صحابہ کو بھی پتہ تھی کہ آمنت باللہ, لیکن وہ ان ساری باتوں سے ہٹ کے کیوں اس طرف پڑھی؟ اس لیے کہ اقرار باللسان کا پتہ تھا, تصدیق بالقلب کا پتہ نہیں. میں
ترمذی کی دوسری حدیث اور مسلم کی حدیث سے کی طرف بڑھنے سے پہلے بات اللہ نے دماغ میں ڈالی تو بیعت کرنا چاہیے. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی, یہ جو صحابہ کا طرز عمل ہے یا یہ جو حدیث ہے, اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مومن ہونے کے لیے صرف اللہ کو ماننا کافی ہے, حضور کو نبی اور رسول ماننا کافی ہے. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی, مومن ہونے کے لیے انہیں ماننا بھی ضروری ہے جنہیں مصطفیٰ نے منوایا, واہ. انہیں تسلیم کرنا بھی لازم ہے جنہیں حضور نے تسلیم کروایا, چاہے وہ امہات المومنین ہوں, چاہے وہ اصحاب رسول ہوں, چاہے وہ آل بیت اطہار ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا معیار تھوڑا ہو جاتا ہے. ایک طبقہ جو ناسبیت زدہ ہے, میں کوئی لگی لپٹی اور مصلحت پسندانوں کو نہیں کرنا چاہتا, جو ناسبیت زدہ ہے, جس کے اندر خارجیت کے جراثیم سرایت کر چکے. آج کل کے دور میں جو پتہ نہیں کس کلینک سے جا کر کے وہ جرمز انجیکٹ کروا چکے اپنے اندر, انہیں صحابہ رسول امہات المومنین ان کے معاملے میں تو یہ معیار وہ قبول کرتے, اہل بیت اطہار کے معاملے میں آ کے ان کی زبانیں گنگی ہو جاتی ہیں. اور دوسری طرف جس وقت رافضیت کے جراثیم جہاں انجیکٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے معاملے میں تو یہ معیار اپنایا جاتا ہے, لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نسبتیں ان کی توہین کی جاتی ہے. ہمیں یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کیوں صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کننا لنعرف. اب یہ لنعرف پہ لام تاکید کا ہے کہ پکی پختہ ایتھنٹک بات ہے کہ ہمارا معیار یہ واحد تھا. We have the only criteria. ہم اس ریکگنیشن کے لیے کہ کون مومن ہے, ہمارا معیار یہ تھا کون علی سے پیار کرتا ہے, کون علی سے بغض رکھتا ہے. میں نے اس سے نتیجہ نکالا کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ کرام نے ہمیں جو ڈائریکشن دی وہ یہ کہ جنہیں حضور نے منوایا انہیں مانو گے تو تم مومن ہو. ٹھیک ہے. تو علی کو کس نے منوایا؟ علی کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود منوایا. ایک بات. دوسری حدیث ترمذی شریف کی جس میں مولا علی نے قسم فرمائی, پر میں اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور اس سے اللہ نے روح پیدا فرمائی, روح سے اللہ نے جاندار کی تخلیق فرمائی, کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا تھا اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کے مقابل اور اپوزٹ صرف کافر نہیں ہوتا, مومن کے اپوزٹ ایک دوسری کیٹیگری اور وہ منافق کی ہے. وہ جس ویڈیو کا آپ نے حوالہ دیا وہ مومن کے مقابل کافر کی بات نہیں, وہ مومن کے مقابل منافق کی بات ہے. یہ سامعین آڈینس خود فیصلہ کرے کہ وہ منافق کو مسلمان سمجھتی ہے, مومن سمجھتی ہے, یا کیا سمجھتی ہے. لیکن بہرحال یہ حدیث پاک ترمذی کی. پھر مسلم شریف, یہ جو حدیث پاک ہے یہ مسلم شریف کی بھی ہے, اور مزے کی بات ہے راویہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے یہ حدیث روایت کی کہ رسول کریم علیہ السلام نے معیار قرار دیا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس اعتبار سے بولا علی کی محبت مومن ہونے کے لیے. یعنی وہ کسی شاعر کا ایک شعر ہے, آپ خود بھی شاعر ہیں بڑے اچھے, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.